بالکل آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، جہاں پر چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹری ڈومین آپریشنلز کو تینوں افواج کے متحدہ نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ ہو۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آج جی ایچ کیو میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب ہوئی ہے اور تاریخ میں پہلی بار تینوں مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں ایئر اور نیول چیفز کی بھی شرکت ہوئی ہے اور اعزازی دستے نے فیلڈ مارشل کو سلامی پیش کی ہے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید تیز کریں۔ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن۔ سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کو جو آج فیلڈ مارشل نے پیغام دیا ہے بھارت کو بھی، ساتھ ہی ساتھ طالبان رجیم کو بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی ہاں، آج فارملی چیف آف ڈیفنس فورسز نے اپنا جو مربوط اور آپریشنل ہیڈ کوارٹر ہے اس کا انہوں نے باضابطہ طور پہ اس میں چارج سنبھال لیا ہے اور ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظام کا یا اس ادارے کا حصہ ہوں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی بہت اشد ضرورت تھی۔ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں کی فورسز زیادہ بڑی ہیں، جس میں بری بھی ہے، بحری بھی ہے اور فضائی فورس بھی ہے، وہاں پہ یہ نظام آلریڈی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ مئی کی جو جنگ ہے اس کے بعد ہم نے محسوس کیا بہت بری طرح کہ چونکہ نیچر اور کریکٹر آف دا وار ہیز بین چینج۔ ابھی پہلے تو ملٹی فیسٹڈ آپریشن ہوتے تھے، سنگل سروس یا ملٹی سروس یا 3 سروس آپریشن ہوتے تھے۔ ابھی اس میں اور پلیٹ فارم شامل ہو گئے جس میں انفارمیشن وارفیئر آ گئی ہے، الیکٹرانک وارفیئر آ گئی ہے، سائبر وارفیئر آ گئی ہے، راکٹ فورس آ گئی ہے۔ تو ان سب کو مربوط کرنے میں، ان سب کوارڈینیشن کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر کی اچھا ضرورت تھی جو مئی کی جنگ میں محسوس کی گئی۔ کیونکہ پہلے جب ہمارے پاس جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتی تھی وہ مشورے کی حد تک تھی، اور جب جنگ لگتی تھی تو اس کا ایک چھوٹا سا ہیڈ کوارٹر آپریشنل ہو جاتا تھا اور اس میں پھر وہ اپنا کردار چھوٹا موٹا نبھانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن ابھی چونکہ آپ دیکھیں کہ ہم آلریڈی وی آر ان اے وار، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہیں، یہاں پہ 2 سروسز کا تو لازمی انٹریکشن بہت ضروری ہے، کوارڈینیشن ضروری ہے، بری فوج کی اور ہوائی فوج کی۔ تو اس کو روزانہ کی بنیاد پہ آپس میں کوارڈینیشن اور مربوط جو سلسلے ہیں اس کو بڑھانے کی بہت اچھا ضرورت تھی۔ اور اس کے بعد جو ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز ہیں جس میں ایئر فورس، نیوی اور بڑی فوج اپنی اپنی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کرتی ہیں، وہ تینوں علیحدہ اور اس پہ پیرل ایکسس پہ ہوتی تھی، ان میں کوئی مربوطیت نہیں تھی، کوارڈینیشن نہیں تھی۔ میں مثال دینا چاہوں، جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں بڑی فوج اپنا ایئر ڈیفنس بنا رہی تھی، ایئر فورس اپنا بنا رہی تھی،
اور نیوی اپنا بنا رہی تھی. اس طرح نیوکلیر جو ہمارے اثاثے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. تو ابھی چونکہ یہ ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا تو ان ساری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کو بھی وہ کوآرڈینیٹ کرے گا کہ کس نے کون کون سی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تاکہ ایک مربوط طریقے سے وہ فوج میں اتنا ہی پیسہ خرچ کیا جائے اور خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح ڈیولپمنٹ کی جائے اور اس کو مربوط نظام کے تحت لا کے آگے بڑھایا جائے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ بہت خوش آئند ہے پاکستان کے لیے. اور ماشاءاللہ چیف آف ڈیفینس سروسز اسٹاف کا فورسز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتیں دی اور ہم نے اس کا اپنی مظاہرہ بھی دیکھا ہے. تو وہ تینوں فورسز کو ساتھ لے کے چلیں گے جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ کمانڈ ہے. وہ اپنے اپنے آپریشنل, آرگنائزیشنل, ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی شعبے ہیں ان کے انچارج ہیں. یہ صرف ایک کوآرڈینیشن, آپریشنل کوآرڈینیشن کی حد تک یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا تاکہ ہم ایک سیدھے آبجیکٹو اپنے چنیں, اس کے حساب سے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز بنائیں, اس کے حساب سے ہم اپنے آپریشنل پلان بنائیں. تو بڑا واضح پیغام انہوں نے انڈیا کو دے دیا ایک دفعہ پھر, اور طالبان کو کہ ایدر ود اس اور ود آؤٹ. تو طالبان کو ابھی سمجھ جانا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سے ان کو کیا ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اور کتنی قربانیاں دی ہیں. کیا یہ ایڈوانٹیجز اور قربانیاں ان کو انڈیا سے مل سکتی ہیں یا مل رہی ہیں, اور اس کو غور کر کے اور جو عوام ہیں ان کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپنا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اتنی بڑی شکست کھانے کے بعد دوبارہ اس طرح کی جرت کرے گا, کیونکہ آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں, 1-2 ماہ میں انڈیا کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ اچھی طرح دیکھ لیا. بہت بڑی چینج ہے. ابھی جو نیو نارمل کا نام دیتے تھے, 1-2 جو ٹیررسٹ حملے ہوئے انڈیا میں, تو انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ پاکستان کا نام لینے کی کوشش کی. جی اچھا سر, ویسے بھی پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا رہا ہے اور ابھی بھی فیلڈ مارشل نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک امن پسند ملک تھا اور رہے گا, لیکن اگر پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جائے گا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس میں تو دو رائے ہے نہیں ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس میں ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور تمام قوم, تینوں سروسز اور ہماری جتنی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس سبجیکٹو اور نقطے پہ اکٹھی کہ پاکستان کی سلامتی, خود مختاری کو اگر کسی نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پوری قوم اپنے مسلح افواج کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی بہت بھرپور طریقے سے اس کا جواب دے گی اور لوگ پچھلا جواب جو ہے اس کو بھول جائیں گے. اور ہماری سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ ابھی جو کچھ ہم نے شو کیا وہ صرف 10% تھا, 90% ابھی ہماری پاکٹ میں موجود ہے. تو اگر دوبارہ انڈیا نے یا کسی اور نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس 90% میں سے بہت سارا جواب جائے گا جو کہ انڈیا کو ہٹ کرے گا, بہت بری طرح ہٹ کرے گا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے تجربے کی روشنی میں جو ابھی یہ مشترکہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام ہے, یہ پاکستان کو زیادہ مؤثر, مربوط اور تیز رد عمل رکھنے والی دفاعی قوت بنانے میں مدد دے سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظام اور اس ادارے کا حصہ رہا ہوں, ابھی بھی ہوں الحمدللہ. میں صرف اس وجہ سے یہ ججمنٹ کال لے رہا ہوں کہ ہم اس اتار چڑھاؤ سے گزر کے یہاں تک پہنچے اور بہت ہر حد تک ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں اور ہر دور میں اس کی یہ ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو تینوں سروسز کو اچھے ایک آپریشنل جو ہے نہج پہ لے کے جائے اور انہیں کوآرڈینیشن کرے تاکہ ہماری جو آپریشنل ضروریات ہیں, ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز ہیں وہ, اور پھر ہمارے جو آپریشنل پلان ہیں وہ بجائے یہ کہ جنگ کے دوران بیٹھ کے ہم راتوں کو بیٹھ کے وہ آپریشن پلان جو ہیں ان کو ترتیب دیں, ہم پہلے سے ان کو ترتیب دے کے اپنے ڈفرینٹ رسپانسز جو ہیں ان کو تیار کر کے رکھیں تاکہ جو بھی ہمیں کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس میں ہم اسی رسپانس 1, رسپانس 2, 3, 4, 5, 6 اس کو پھر ہم ایگزیکیوٹ کریں فوری طور پہ. تو یہ بہت اچھا ہے اور آپ جس سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا. سول سے پوچھیں, ملٹری سے پوچھیں کہ اس کی بہت اہم ضرورت تھی اس ہیڈ کوارٹر کی, اور اس کے آنے سے پاکستان آرمی کا رسپانس ایز اے ون یونٹ اور پاکستان کا رسپانس ایز اے کنٹری بہت بہتر ہو جائے گا. جی سر, منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دنوں پہلے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کی عوام اور اس کی فوج میں دراڑ ڈال سکتی ہے. اور آج فیلڈ مارشل نے بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے, کہیے گا.
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि आप ये देखें कि अगर आप अदारों के साथ मुहावराई करेंगे और इनके खिलाफ फर्दासराई करेंगे तो सिर्फ अपनी जहन को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें और देखें कि इसका फ़ायदा किसको। कौन लोग चाहते हैं कि अदारों और अवाम के दरमियान जो दरार क्रिएट हो और इनमें गल्फ क्रिएट हो जाए और वो इसका फ़ायदा उठाए। नंबर 1 भारत, नंबर 2 इसराइल और कुछ ऐसे ममालिक जो हमें फलता फूलता नहीं देखना चाहते। बिल्कुल ऐसा। तो जब आपको समझ है, पढ़े लिखे हैं कि इसका फायदा हमारे दुश्मनों को जाएगा तो हम इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्यों अदारों के खिलाफ हम फर्दासराई करते हैं? क्यों अदारों के खिलाफ हम मुहावराई करते हैं? क्यों अवाम को और अदारों को आमने सामने लाने की हम कोशिश करते हैं? अगर हम मुहब्बे वतन है तो मेरी दरख्वास्त है कि आप 2 कदम पीछे हटें। अदारों से किसी मुल्क में इस बात की इजाजत नहीं होती है कि आप अदारों के खिलाफ जंग शुरू कर दें और हरजासराई शुरू कर दें। और बेहतर यही है कि सियासी बालग नजरी का आप सबूत दें, 2 कदम पीछे हटें, मकालमे को अपनाएं और उसके बाद दलील को अपनाएं। मकालमे और दलील से जो मर्जी आप बात करें, लेकिन अगर दांधली और धमकियों के बीच में आप आएंगे तो मेरा ख्याल है कि कौम भी समझती है, अदारे भी समझते हैं कि वो लोग फिर सिंसियर नहीं है इस मुल्क के साथ। तो हमें अदारों के साथ मिलके चलना है, ना कि अदालों के खिलाफ चलना है। जी बिल्कुल ऐसे ही इदारों के साथ मिलकर चलना है। ब्रिगेडियर रिटायर इरफाक हसन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।